بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل آیت نمبر 80. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں تمہارے گھروں کو جائے سکونت بنایا ہے. ادھر تم سکون حاصل کرتے ہو. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا. اور تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی جو چمڑیاں ہیں، ان کی جو کھالیں ہیں، وہ بنائی ہیں کہ جن سے تم اپنے بیوتن، مراد خیمے ہیں، تستخفونہا، کہ جن کو تم ہلکا خیال کرتے ہو، جن کو تو تمہارے لیے اٹھانے بھی آسان ہے. یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، کہ جن کو تم بآسانی اٹھا لیتے ہو اپنے پڑاؤ ڈالنے کے دن، اپنے سفر کرنے کے دن بھی اور اپنے پڑاؤ ڈالنے کے دن بھی. یعنی کہ اپنے خیمے اٹھائے پھرتے ہو، جب تمہارا دل کرتا ہے ادھر پڑاؤ ڈال دیتے ہو، خیمے لگا لیتے ہو، جب تمہارا دل کرتا ہے تم وہاں سے اس کو اٹھا کر تو چل پڑتے ہو. ومن اصوافها واوبارها واشعارها، اور ان چوپایوں کی جو اصوافها، جو ان کی اون ہوتی ہے، واوبارها، اور یہ جو اونٹوں کی جو کھال ہے، وہ اشعاریہ، اور یہ گایوں وغیرہ کی یا بکریوں وغیرہ کے جو بال ہوتے ہیں ان کی کھالوں پہ، ان چیزوں سے عطاطن، ان سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا سامان، تمہاری ضرورت کا سامان جو ہے وہ بنایا ہے. ومتاعا الی حین، اور یہ تمہارے لیے ایک وقت تک ان چیزوں کے اندر فائدہ رکھتی ہے. ان سب چیزوں سے بہت ساری ضرورت کی اور استعمال کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے بنائے ہیں ان چیزوں کے کہ جن کو اللہ نے تخلیق کیا ہے. اور یہ سائے جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سارے فوائد کا سبب ہیں. انسان ان کے ذریعے دھوپ سے، گرمی سے بچتا ہے، اور براہ راست سورج کی جو شدت ہے، جو اس کی حرارت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں جو ہے وہ پناہ گاہیں بنائی ہیں، چھپنے کی جگہ بنائی ہیں، رہنے کی جگہ بنائی ہیں، جدھر جو ہے وہ تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. وجعل لکم سرابیلا، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں کہ تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. وسرابیلا، اور ایسے لباس کے تقیکم بأسکم، جو تمہیں تمہاری جنگ کے اندر جو ہے وہ تمہیں محفوظ رکھتے ہیں. جو زرہ بختر ہوتی ہے، جو انسان کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتی ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں ہی اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین، اگر یہ پھر جائیں، یہ ان نعمتوں کو تسلیم کرنے سے اور ان نعمتوں کو مان کر، ان نعمتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینے سے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جانے سے، اگر یہ پھر جائیں تو فإنما عليك البلاغ المبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے جو ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے. بسم اللہ. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا،
یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں اور پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ کافروں پر انکار کرنے والوں کی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا تذکرہ ان کے سامنے کیجئے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی کہ اس کا رسول اس کو اٹھائے گا، ثم لا يؤذن للذین کفروا، اور وہ پھر وہ جو ہیں وہ گواہی دیں گے اس قوم پر کہ ہم نے اس قوم تک جو ہے وہ آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا تھا تو ثم لا يؤذن للذین کفروا، تو پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان کو بالکل ان کی جان نہیں چھوٹے گی، نہ ان کو ان کا عذر جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے کہ دوبارہ سے دنیا کے اندر جائیں اور ایسا عمل کریں کہ جو ان کے رب کو ان سے راضی کر دے، پھر یہ اس چیز کا وقت جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آخرت جو ہے وہ حساب کی جگہ ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا جو ہے الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، دنیا عمل کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، بعض اعمال کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن اصالتاً اصلاً یہ جو دنیا ہے یہ عمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، اور آخرت جو ہے وہ کیا ہے، وہ دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے کا، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد فلا یخفف عنہم، پھر ان سے اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف جو ہے وہ اس میں نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی پھر وہ لوگ مہلت دیے جائیں گے۔ آج کلاس میں تعداد کم کیوں ہے؟ پچھلی کلاسز میں بھی تعداد کم تھی۔ جی، آج کلاس میں تعداد کم کیوں ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی شاید 10-12 ہی ہوتے ہیں ویسے روز، کبھی 15 ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یہ مشرک لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جب وہ دیکھیں گے اپنے شرکاء کو، اپنے شرکاء سے مراد وہ جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف سے، تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ربنا ہؤلاء، کہیں گے کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ شرکاؤنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم آپ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک، یعنی کہ الذین کنا نعبدہم من دونک، جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، آپ کے علاوہ ہم جن کی عبادت کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شاید ان کو جو ہے وہ پکڑ لے اور ہمیں چھوڑ دے، تو فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ جو معبود ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ کہیں گے کہ اے مشرکو تم اپنے اس بات میں جھوٹے تھے، یا تو یہ کہ تم ابھی جھوٹے ہو، اگر یہ معنی کیا جائے کہ تم ابھی جھوٹے ہو تو مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے، اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ تم دنیا میں تم جھوٹ بول رہے تھے تو مراد یہ ہے کہ تم دنیا میں
ہمیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، تمہارا یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اس کی سلطنت میں یا اس کے اختیارات میں یا اس کے علم میں، یہ جھوٹ تھا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ ان کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور یہ مشرکین بھی اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنی اطاعت کا اظہار کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائیں گے، ما كانوا یفترون، وہ جھوٹ کے جو یہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، جو بڑے بڑے دعوے یہ اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں کیا کرتے تھے، وہ ان سے اس دن گم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ شفاعت قہری کا عقیدہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں فلاں جو ہے وہ چھڑوا لے گا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں فلاں چھڑوا لے گا، محمد دا پکڑا، وہ کیا ہے کہ اللہ دا پکڑا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو یہ اس طرح کی جو شفاعت قہری کا جو عقیدہ ہے، یہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ ہمارے معبود یا کوئی اور جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا۔ شفاعت کو آپ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی ہم سر شفاعت کو تو مانتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو قرآن مجید جو جگہ جگہ شفاعت کی نفی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کون سی شفاعت کی نفی کرتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ہاں جی، شفاعت قہری، اس کو ہم کہتے ہیں شفاعت قہری، یعنی کہ زبردستی کی شفاعت، اللہ تعالیٰ سے دھکے سے کوئی کسی کو چھڑوا لے گا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو بچا لے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے معتزلہ جو ہے وہ شفاعت کا انکار کرتے تھے، وہ اس شفاعت کا انکار کرتے ہیں جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، معتزلہ اس شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس انکار کے لیے اسی طرح کی آیات جو قرآن مجید کی ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت کے علماء نے اپنے عقیدے کی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ اہل السنہ جو ہیں وہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، اور بھی باقی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح معتزلہ جو ہے وہ کرامات کا انکار کرتے تھے، تو اس کے جواب میں یعنی کہ اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے محدثین نے، یا محدثین کے علاوہ جو اہل سنت کے علماء تھے، انہوں نے اپنی عقیدے کی جو کتابوں میں ذکر کیا اس مسئلے کا۔ تو اسی طرح شفاعت کا مسئلہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا معتزلہ انکار کرتے تھے، تو یہ اہل سنت کی جو عقیدہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ شفاعت کو مانتے ہیں، لیکن اس شفاعت سے مراد یہ شفاعت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شفاعت کا انکار کرتا ہے، جس پر قرآن مجید میں رد کرتا ہے، وہ شفاعت قہری ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کے علاوہ اولیاء کرام بھی کر سکتے ہیں شفاعت؟ جی جی بالکل، حدیث کے اندر ذکر ہے مختلف لوگوں کا جو شفاعت کریں گے، جو جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جن کو اعزازاً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سفارش وہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جو شفاعت کبریٰ ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی شفاعت ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے رکے رہے ہوں گے۔ ایک معنی یہ ہے، اگر ہم اس کو صدو کا معنی اگر لازم معنی کریں تو خود رکے رہنا مراد ہے، لیکن عموماً اس کا معنی متعدی معنی کیا جاتا ہے۔ وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے خود بھی کفر کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا ہوگا۔ زدناہم، ہم ان کو بڑھائیں گے عذابا فوق العذاب،
ان کے عذاب پر اور عذاب میں ان کو بڑھائیں گے، بما کانوا یفسدون، اس فساد کی وجہ سے کہ جو فساد وہ مچایا کرتے تھے۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ خود بھی فاسد تھے، یعنی کہ خود بھی گمراہ تھے، اور پھر یہ کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، خود بھی جو ہے وہ گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، خود بھی فاسد تھے اور دوسروں میں بھی فساد پھیلاتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب جو ہے وہ چکھائے گا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب۔ جب معرفہ ذکر ہو نکرہ کے بعد، جب معرفہ ذکر ہو نکرہ کے بعد، تو جو ثانی ہوتا ہے وہ پہلے کا غیر ہوتا ہے، پہلے کا غیر ہوتا ہے، ثانی پہلے کا غیر ہوتا ہے۔ اگر اب دیکھیں، زدناہم عذابا فوق العذاب، یہاں پر پہلا جو عذابن ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی، بکرا شیخ صاحب، نکرہ ہے۔ نکرہ سر۔ اور دوسرا والا جو عذاب ہے وہ 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 معرفہ ہے۔ معرفہ۔ معرفہ ہے۔ تو جب ایسا ہو تو پہلے والی چیز اور دوسری والی چیز یہ الگ الگ ہوتے ہیں، یہ ایک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک سر یہ اس سینس میں کہ جب جنس سیم ہو، جیسے دونوں عذاب بھی ہیں، آبویسلی تو اس آبویسلی جب صورت میں دونوں آپ یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ مطلب یعنی اگر پہلا نہ اسی صورت میں بات کر رہے ہیں نا، جب دونوں ایک ہی لفظ ہوں، اسی صورت میں بات کر رہے ہیں۔ جب دونوں ایک ہی لفظ ہوں اور پہلے معرفہ ہو، یا پہلے نکرہ ہو اور پھر معرفہ ذکر ہو، تو پہلا جو ہے وہ دوسرے کا غیر ہوتا ہے، اور اگر دونوں نکرہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر دونوں وہ نکرہ ہوں، تاکید کے لیے ہوتا ہے شیخ صاحب۔ نہیں، وہ سر دونوں سے الگ الگ معنی مراد ہوتے ہیں۔ ہاں جی، پھر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر دونوں لفظ نکرہ ہوں تو پھر پہلا اور دوسرا جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ جو ہے وہ ان پر اٹھائیں گے جو انہی میں سے ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گواہی کا تذکرہ ہے، اور پھر ہم آپ کو ان سب کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنا کر لائیں گے، تمام امتوں پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور آپ پر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کہ بیان کرتی ہے، جو کہ بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ہدایت ہے یعنی کہ رہنمائی دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہے، خوشخبری ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن مجید میں ہر چیز کی وضاحت ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی، جی شیخ صاحب، کیا مطلب ہے اس کا؟ تبیانا لکل شیء کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے شیخ صاحب جو بھی ہدایت کے لیے جو بھی لوازمت چاہیے کسی بھی انسان کو، وہ اس قرآن میں مل جائیں گے آپ کو۔ جی، کلی شیء کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ باقی لوگ بتائیں۔ ہر چیز۔ ہر ہاں، چیز سر۔ ہر چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز سے مراد ہر چیز مراد ہے، مطلب لٹرل سینس میں ہے۔
नहीं सर वो चीज बता देंगे मतलब वही मुझे बताया कि एक डायरेक्ट देना चाहिए। इससे मुराद ये है कि हर वो चीज़ जिसकी इंसान को हाजत है, जिसकी उसे ज़रूरत थी, हर वो चीज़, ठीक है। इसको कहते हैं कुल इजाफी, यानी कि ये कुल इजाफी है। इजाफी से मुराद यानी कि मुतलकन ये मुराद नहीं है, मुतलकन कुल्लु शै, यानी कि जो कुछ भी कायनात के अंदर है वो सब कुछ इस किताब बयान अल्ली कुल्ली शै, ये कुरान मजीद उसका बयान है। नहीं, ये मतलब नहीं है। मुराद ये है यहाँ पर कि हर वो चीज़ इंसान को जिसकी हाजत है, जिसके बयान की, हलाल और हराम में, सवाब और इकाब में, ठीक है। तो जो कुछ भी इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत थी अपनी हिदायत के लिए, उसको जो है वो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं इस किताब से जो है वो साइंसी हकायक निकालूंगा, ठीक है, या मैं इस किताब से जो है वो पोर्टल्स निकालूंगा और जनाब टाइम ट्रेवल निकालूंगा और वगैरह वगैरह, तो ये किताब जो है ये इस काम के लिए नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आ गई या नहीं? ये एक साइंस की किताब है। नहीं सर। हाँ, ये किस किस चीज़ की किताब है ये? सिर्फ हिदायत की। हिदायत की किताब है। ये किताब जो है वो साइंस पढ़ाने के लिए नहीं आई है, ये हिदायत के लिए है किताब। तो इसीलिए ये बात दुरुस्त नहीं है कि इंसान जो है वो तकल्लुफ करके कुरान मजीद से चीज़ों को निकाले, कुरान मजीद को साबित करे। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। वयौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजिअना बिका शहीदन अला हाउला वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै वहुदन व रहमतन व बुशरा लिलमुस्लिमीन वहुदन व रहमतन व बुशरा लिलमुस्लिमीन। बुशरा लिल मुस्लिमीन, बुशरा, कुरान मजीद के बुशरा होने का क्या मतलब है? बुशरा, खुशखबरी सर देने बशारत वाला, मतलब मोमिनों के इसमें लिए। खुशखबरियां हैं, यानी जो नेक अमल करने वाला। इसमें खुशखबरियां हैं। एक तो ये है कि इसमें खुशखबरियां हैं, एक है कि ये खुशखबरी है। बुशरा लिल मुस्लिमीन, खुशी खुशी की चीज है मुसलमानों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए। इसका क्या माना है? नहीं इसका वही मतलब है जो हमने हिडन पढ़ा था कि जो यहाँ तक पहुंच के उतार गए हैं। आपकी आवाज ना सही नहीं आ रही। आपने या तो माइक का कोई मसला है या फिर आप, एक मिनट। जी दोबारा बोलें। सर मैंने कहा इसका वही मतलब है जो हमने हुदन में पढ़ा था कि वो जो ये पाक इस लेवल तक पहुंच गए हों। किस लेवल तक पहुंच गए हो? जी, असल में कुरान मजीद जो है वो, या ये जो वही है, इस वही के हुकूक में से एक ये हक ये भी है कि इंसान इस वही के जरिए इस वही पर खुश हो, इस वही पर वो खुशी महसूस करे। यानी कि ये खुशी उस खुशी के अलावा है, जिस तरह तूबा ने कहा कि कुरान मजीद के अंदर खुशखबरियां हैं, खुशखबरियां जिक्र हुई हैं इस किताब के अंदर, ये एक और चीज़ है। एक ये है कि जनरली जनरली इस वही की वजह से खुश होना, इस पर जो है वो इंसान का खुशी का इजहार करना, इंसान का इस पर जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना, और इस वही की नेमत पर इंसान का खुश होना। ठीक है, तो ये अलग से एक मतलूब है, अलग से एक मकसूद है अल्लाह ताला का, कि इंसान जो है वो इस वही के जरिए वही वही के जरिए इस्तिबशार जो है ना वो मतलूब है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा है ना कि या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूरि व हुदन व रहमतुन लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। इन इस कुरान की वजह से इनको चाहिए कि ये खुश हों। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, क्योंकि ये हर उस चीज़ से बेहतर है जिसको दूसरे लोग जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये कुरान जो है ये लोग मुसलमानों के लिए खुशखबरी है, मतलब मुसलमानों के लिए खुशी का जरिया है, इसकी वजह से उनको खुश होना चाहिए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, अब अल्लाह ताला जो है वो अपने बाज़ अहकाम का जिक्र करता है जो कि इंतहाई मरकजी नौइयत के अहकाम है।
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے، ہر چیز کو وہ مقام دیا جائے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کے اندر ہو، چاہے وہ حقوق العباد کے اندر ہو۔ عبادت جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کو دیا جائے اس کا حق۔ احسان جو ہے وہ مخلوق کا حق ہے، مخلوق کو اس کا حق دیا جائے، یہ عدل ہے۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ وہ چیز جس کی وہ جگہ ہے، جو جگہ جو چیز ڈیزرو کرتی ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسانی اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو اس کے اندر جو ہے وہ مطلب صرف واجب جو ہے قدر اس پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ کچھ بڑھا کر جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کرے، احسان والا معاملہ کرے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ جس چیز کی ان کو ضرورت ہو وہ ان کو دی جائے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحشاء سے، وہ گناہ جو کہ جن کا، جی امجد بھائی۔ شیخ صاحب ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں قسط، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قسط جو ہے وہ بھی نارملی ہم قسط جو ہے وہ ایک عدل کا حصہ ہے۔ العدل اور القسط یہ اکثر ایک معنی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان کے اندر، لیکن ان کے معنی کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے، ان کے معنی کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تاہم جو عدل کا لفظ ہے یہ زیادہ استعمال ہوا ہے اس معنی کے لیے جو معنی ہم نے بھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قسط ہے وہ اس کے ساتھ کیا فرق ہے وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن کچھ نہ کچھ معنی کے اندر فرق ہے۔ جب بھی دو لفظ الگ الگ ہوتے ہیں تو لازمی طور پر ان کے معنی کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ لفظ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جس طرح بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح مثال کے طور پہ خوف ہے، رہبت ہے، خشیت ہے، خشوع ہے، اور اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں۔ یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہے وہ عموماً ان کا ایک ہی معنی کیا جاتا ہے، تقوی ہے، ان سب کا معنی عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ ڈرنا اللہ سے، ڈر کا یا خوف کا معنی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یعنی کہ تھوڑی دقت کے ساتھ بات کی جائے تو پھر یعنی کہ اگر باریکی میں جایا جائے تو پھر یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ کا جو ہے وہ اپنی ایک اس کی دلالت ہے، اپنا اس کے معنی کے اندر، اور ہر لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو قسط اور عدل اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے، تاہم ابھی مستحضر نہیں ہے کہ کیا ہے، ذہن میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ لوگ ضرور دیکھیں، مفردات القرآن میں دیکھیں یہ، ٹھیک ہے، دونوں مادے دیکھیں، عدل کا معنی دیکھیں اور قسط کا معنی دیکھیں، اور پھر بتائیے انشاءاللہ گروپ کے اندر کہ کیا فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے جی، یہ سب لوگوں کے لیے ہے کام۔ ایکویلٹی اور ایکویٹی، جی سر۔ کس ایکویٹی مطلب جس کو ضرورت ہو، ضرورت کے مطابق؟ یہ آپ نے خود اجتہاد کیا ہے یا کہیں سے دیکھ کے بتایا؟ نہیں سر، یہ میں نے کہیں سے پڑھا تھا، اس لیے۔ کہاں سے؟ بڑا فرق ہے یہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی پڑھا تھا شاید، جب پہلا سوال ہم پڑھ رہے تھے انصاف اور عدل میں آپ نے پڑھا تھا، وہاں پہ ایکوالٹی اور ایکویٹی کئی چیز ہے۔ نہیں، انصاف اور عدل اور چیز ہے، انصاف اور عدل اور چیز ہے، لیکن یہاں پر ہم جو بات کریں وہ قسط اور عدل کی بات کریں کہ ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ انشاءاللہ دیکھیں، اس میں مفردات القرآن میں دیکھیں، دیکھ کے بتائیے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یوم، اچھا یہ آج کل نا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے یہ چیز پڑھی تھی تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کہاں پڑھی تھی، کیونکہ کسی دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کا لکھا ہوا ہونا، کوئی کسی چیز کا لکھا ہوا ہونا ہی اس کے معتبر ہونے کی نشانی ہوتی تھی، کسی دور میں یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے، اب یہ بات کیوں نہیں ہے، کوئی بتائے گا کیوں نہیں ہے؟ سر کیونکہ ہر بندہ لکھ رہا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اب ہر بندے کے پاس
اپنا ایک ممبر ہے، ہر بندے کے پاس اپنا ایک جو ہے وہ اپنا ایک اس کے پاس اپنا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ لکھ پلیٹ سکتا ہے، فارم ہے جہاں اپنے. پر وہ اپنا نشر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یا شباب، خاص طور پہ آپ جو نوجوان ہیں آپ میں سے، وہ میرے مخاطب ہے خاص طور پہ، یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہر بندے کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ہر بندے کے پاس ایک یعنی کہ ممبر موجود ہے، تو اس کے اندر زیادہ معروف وہ شخص ہوگا، زیادہ معروف وہ شخص ہوگا جس کی جس کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ جس کی جو پروڈکشن ہے، جس کا جو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ جاذب نگاہ ہوگا، وہ زیادہ اس کی کوالٹی، ویڈیو کوالٹی اچھی ہوگی، اس کے آپٹکس زیادہ اچھے ہوں گے، اس کی جو ہے وہ مطلب اس کی یہ چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی، تو وہی چیز زیادہ معروف ہوگی نا معاشرے میں. کیا خیال ہے؟ جی سر ایسے. صحیح ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس یہ کوالٹیز موجود ہیں، وہ جو بات کر رہا ہو وہ بات درست بھی ہو؟ نہیں سر سر ضروری نہیں ہے. سر ٹھیک ہے، سر اسے اس ضروری کے نہیں. لیے ایک سر ایک اس میں مطلب جو نا سجیشن ہے جی سر کہ مطلب سرٹیفائیڈ عالم کا کانٹینٹ دیکھا جائے، مطلب جو نا ہر کسی کا ارے گرے کا نہ دیکھا جائے. اس میں میرا خیال ہے یہ اگر جی جی، تھوڑا مطلب نوجوانوں کو. میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن جو بات میں یعنی کہ جو نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کسی کی مشہوری جو ہے، کسی کا معروف ہونا، وہ اس کے حق یا باطل ہونے کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپٹکس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایس ای او کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ بات کس حد تک اس بات میں وزن ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن عموماً جو کچی عقل ہوتی ہے، جو ناپختہ دماغ ہوتا ہے، وہ کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے؟ وہ اس چیز سے متاثر ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو اتنے زیادہ ویورز ہیں، اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، اتنے زیادہ جو ہے وہ جناب فالوورز ہیں، تو انسان کی اگر عقل پختہ نہ ہو تو وہ فوراً اس چیز سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ اس چیز سے یعنی کہ ٹریپ میں آ جاتا ہے کہ یار اگر آخر اتنے لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یا اتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں تو آخر یہ بات اس کی کوئی نہ کوئی برت تو ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں یہ سرے سے کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اسی لیے آپ لوگوں کو میں نے غالباً پچھلے سیمسٹر میں یہ بات سمجھائی تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کے سٹینڈرڈز کی اصلاح کرتا ہے. وہی کا ایک بڑا وہی کا ایک بڑا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے معیارات کی اصلاح ہے، لوگوں کے معیارات کی اصلاح ہے. یعنی کہ وہ کسی بات کو حق اس وجہ سے نہ سمجھیں کہ وہ دکھنے میں زیادہ خوبصورت ہے یا اس کے لوگ زیادہ ہیں یا اس کی زیادہ ہائپ ہے، اور اسی طرح وہ کسی بات کو باطل اس وجہ سے نہ سمجھیں کہ یہ بات کرنے والے لوگ بہت کم ہیں یا اس بات کو تو بہت سارے لوگ تو اس بات کو گھاس نہیں ڈال رہے. انسان کا یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. شریعت اس معیار کی اصلاح کرتی ہے بہت ساری آیات میں. قرآن مجید کے اندر یہ جو معیار کی اصلاح ہے یہ بہت مرکزی مضمون ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ناپاک چیز، خبیث اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں مبتلا کرے، تمہیں اچھی لگے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگ رہا ہو اپنے مال کے اعتبار سے یا حسن کے اعتبار سے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مومن لونڈی ایک آزاد مالدار خوبصورت مشرک عورت سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اور قرآن مجید کے اندر یہ معنی بہت زیادہ ہے، حدیث کے اندر یہ معنی بہت زیادہ ہے. اچھا جی، اب یہ بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی بات لکھی ہو تو اس کو ہاں یہ بالکل یہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. وہ چونکہ رقیہ نے کہا نا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، تو میں نے کہا یہ آج کل جو ہے وہ پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے جب یہ اس طرح وسائل تواصل، سوشل میڈیا اور اس طرح چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تب یہ ہوتا تھا کہ بہت محدود سے لوگوں کے پاس یہ موقع ہوتا تھا کہ وہ کچھ
لکھ کے پبلش کروائیں. ٹھیک ہے, یہ بہت محدود لوگوں کو یہ موقع ملتا تھا, اور وہ جو محدود لوگ ہوتے تھے ظاہر ہے کہ وہ ایک پروسیس سے پروسیجر سے گزر کر ادھر تک پہنچتے تھے. تو جب بولنے والے کم تھے, لکھنے والے کم تھے, تو جو بات پڑھی لکھی بات ہوتی تھی نا, یعنی کہ یہ بذات خود کہا جاتا تھا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پڑھی لکھی بات ہے, یہ کسی جگہ پر چھپی بات ہے, یا یہ لکھی ہوئی میں نے کہیں پر پڑھی ہے. تو کسی چیز کا لکھا ہوا ہونا ہی اس کے لیے ایک معتبر حیثیت جو ہے نا وہ بن جاتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ یہ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے تو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی کہاں پڑھا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نے سنا ہے, اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے کہاں پر سنا ہے, کیونکہ بولنے والے اور لکھنے والے بہت زیادہ ہیں. اچھا جی, یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو زرتاشا آپ لنک بھیج دیجیے گا مجھے, ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک. جی ٹھیک ہے. اچھا جی, وَأَوْفُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. اور اللہ رب العزت روکتا ہے فحشاء سے, ٹھیک ہے, ایسے گناہ جو کہ بالکل جن کا فحش ہونا, جن کا برا ہونا جو ہے وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے, اور والمنکری, اور وہ چیزیں کہ جن کو شریعت نے منع کیا ہے. مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا برا ہونا اس طرح واضح عقلاً تو برا نہیں ہوتا, واضح نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہوتا ہے. المنکر والبغی, اور زیادتی, دوسروں پر ظلم, اس کی کوئی بھی صورت ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت منع کرتا ہے. یعظکم, اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اذا عاہدتم, جب تم عہد کر لو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اذا عاہدتم, اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم کر لو, جب تم اس عہد کو کر لو تو اس کو پورا بھی کرو. عہد اللہ سے مراد یا تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جب تم عہد کرو اس کو پورا کرو, اور اگر یہ معنی کیا جائے تو اس میں ایمان اور یہ تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہی ہیں. یا پھر یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لوگوں سے جو وعدہ کرو, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لوگوں سے جو وعدہ کرو اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها, اور قسموں کو مت توڑو بعد توکیدها, اس حال میں کہ تم ان کو پختہ کا باندھ چکے ہو, ان کو تم پختہ کر چکے ہو, تو پھر ان قسموں کو توڑو مت. یہ ساری جو ہے یہ عہد و پیمان کی جو ہے وہ ترغیب دلائی جا رہی ہے. انسان کی جو بات ہے وہ بات کا پکا انسان کو ہونا چاہیے. انسان کی معاملات کے اندر انسان کو وعدہ خلافی کرنا اور قسمیں توڑ دینا وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے روکا جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کا بہت زیادہ اس کی کمی ہے معاشرے کے اندر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, اور یقیناً اور اس حال میں کہ تم اللہ کو اس پر جو ہے وہ نگران بنا چکے ہوتے ہو, یعنی کہ جب تم قسم کھاتے ہو تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار بنا چکے ہوتے ہو. اللہ کا نام لے کر تم قسم کھاتے ہو, کوئی بندہ تم پر یقین کر لیتا ہے تو پھر تم جو ہے وہ قسموں کو توڑ دیتے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ کام جو کہ تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هي اربا من امة انما یبلوکم اللہ به وليبینن لکم یوم القیامة ما کنتم فیہ تختلفون. یہ آیت تھوڑی مشکل ہے تو انشاءاللہ اس آیت کو ہم کل پڑھیں گے.